بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی خیر الانام وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین. یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجہ. اما بعد قال مولانا الحسین علیہ السلام فی شأن اصحابہ ما رأیت اصحابا ابر واوفى من اصحابی. صدق مولانا الحسین علیہ السلام. صلوات. اس مجلس اعزا کی قبولیت کے لیے، اس مجلس کے ساتھ ساتھ ان ایام اعزا میں تمام مجالس اور عزاداریوں کی قبولیت، زندگی کی شروعات سے اس مجلس اعزا تک جو کام بھی ہم نے اہل بیت کی محبت اور خدا کی اطاعت میں انجام دیا ہے، تمام اعمال اور عبادات کی قبولیت کے لیے، اسی طرح کی نیک توفیقات ہماری زندگیوں میں آخری سانس تک، ہمارے بچوں میں، ہمارے نسلوں میں قیامت تک باقی رہنے کے لیے، ہم سب کی عاقبت بخیری، زمانے کی گمراہیوں اور انحرافات سے حفاظت کے لیے، جہاں کہیں پر بھی اہل بیت کے چاہنے والے زندگی کر رہے ہیں، سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت، تمام مومنین اور مومنات کی دلی حاجات، مخصوصاً حاضرین مجلس کی دلی اور شرعی حاجات کے پورا ہونے کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. کائنات کی تمام مشکلات مصیبتوں کا ایک ہی مکمل راہ حل ہے، وہ ہے امام زمانہ کا ظہور. امام زمانہ کی سلامتی اور امام کے جلد ظہور کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. ایک مرتبہ اور بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. امام حسین علیہ السلام کا ایک نورانی اور بہت ہی وزنی جملہ جو آپ نے اپنے اصحاب کے بارے میں فرمایا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ہیں نیکی اور وفاداری میں، ایسے اصحاب میں نے کسی کے نہیں دیکھے. تو اس جملے کو جب ہم امام کی زبان سے سنتے ہیں تو ضروری ہے ہم لوگوں پر کہ جو اصحاب کربلا میں جن کی جانیں قربان کی گئی اور جو امام حسین کے اصحاب ہونے کا شرف جن کو ملا ہے، ان کی زندگی کا ہم مطالعہ کریں، پڑھیں، ان کے زندگیوں کو سنیں اور دیکھیں کہ ان کے اندر وہ کیا کوالٹی تھی، وہ کیا خوبی تھی، وہ کیا اچھائی تھی، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے ان اصحاب کے بارے میں اتنا بڑا جملہ اور اتنا بڑا افتخار امام نے ان کے لیے دے دیا ہے. اصحاب امام حسین کی پہچان کے عنوان سے ہم آپ کی خدمت میں گفتگو عرض کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج ایک اور صحابی کا ذکر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، جس صحابی کا نام ہے اسلم ابن عمر ترکی. شہدائے کربلا میں سے ایک شہید کا نام ہے اسلم ابن عمر ترکی. اسلم نام ہے، عمر آپ کے بابا کا نام ہے، اور ترکی آپ کا ملک یا آپ کی زبان کی وجہ سے آپ کو ترکی کہا جاتا ہے. جیسا کہ آپ حضرات واقف ہیں، آج دنیا کا ایک ملک ہے ٹرکی، اردو میں ترکی کہیں گے، اور ایک زبان ہے جو تقریباً کئی ملکوں میں گفتگو کی جاتی ہے. ایران کا ایک اسٹیٹ ہے جہاں پر جیسے ہندوستان میں کرناٹکا میں الگ زبان کہی جاتی ہے، تمل ناڈو میں الگ زبان کہی جاتی ہے، آندھرا میں الگ زبان کہی جاتی ہے. اسی طرح سے ایران کا ایک اسٹیٹ ہے آذربائیجان. آذربائیجان میں رہنے والے لوگ، تبریز میں رہنے والے لوگ ترکی بات کرتے ہیں. تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جناب اسلم ایرانی تھے لیکن ترک زبان تھے، ترکی باتیں کرتے تھے. لیکن بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ نہیں، ترک کنٹری سے تھے، ٹرکش کے رہنے والے تھے، اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آپ نے قربانی پیش کی اپنے جان کی، اور شہدائے کربلا میں سے ایک شہید
جناب اسلم ترکی، ان کی زندگی کے حوالے سے جو مختصر باتیں ہم تک پہنچی ہیں. ہم لوگوں کی زندگیوں میں ایک عادت ہے جو غلط ہے لیکن مجبوری ہے ہماری. مجبوری کے حساب سے ایک ہم لوگوں کے اندر، دنیا والوں کے اندر، مطلب ہم لوگوں کے اندر، مطلب شیعہ کمیونٹی کے اندر نہیں، پوری دنیا والوں کے اندر پاس ایک عادت ہے. وہ عادت کا نقصان ہم لوگوں کو زیادہ اٹھانا پڑ رہا ہے، لیکن اس کی ایک مجبوری ہے. وہ مجبوری کیا ہے؟ وہ عادت کیا ہے؟ جب کوئی آدمی کسی بلندی کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے جوانی اور بچپنے کو پہچاننے کی کوشش کی جاتی ہے. اس وقت اس کے بچپنے اور اس کے جوانی پر زیادہ توجہ نہیں کی جاتی. جب وہ انسان جوانی کے مرحلوں کو طے کر کے کوئی بڑا درجہ حاصل کر لیتا ہے تو دنیا چاہتی ہے کہ اس کی جوانی کو دیکھیں، اس کے بچپنے کو دیکھیں، اس کی عمر کو دیکھیں، اس کے شروعات کی عادتوں کو دیکھیں. جب وہ تلاش کرنے نکلتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، بہت ساری چیزیں نہیں ملتی. یہ چیزیں صرف عام لوگوں کے بارے میں نہیں، اماموں کے بارے میں بھی ہوتا ہے، پیغمبروں کے بارے میں بھی ہوا. پیغمبر اسلام جس کا کلمہ دنیا میں 170 کروڑ لوگ پڑھ رہے ہیں، 170 کروڑ لوگ، 1.7 بلین لوگ جو ہے رسول کا کلمہ پڑھنے والے. اب رسول کی تاریخ ولادت کو پوچھیں تو بعض کہتے ہیں 12، بعض کہتے ہیں 17. جب رسول جیسی ذات کی ولادت پرفیکٹ جو ہے دنیا ہم تک نہیں پہنچائی تو اب اسلم جیسے، حبیب جیسے، زہیر جیسوں کی تاریخ کہاں سے پتہ چلے گی؟ یہ لوگ گمنام تھے، یہ لوگ چھپے ہوئے تھے، یہ لوگ پہچانے ہوئے نہیں تھے. امام کے ساتھ آ کر دنیا نے ان کو پہچانا. اگر امام حسین کے ساتھ یہ نہ جوڑتے، کربلا میں یہ نہ آتے، جیسے لاکھوں کے لوگ، کروڑوں کے لوگ دنیا میں آئے چلے گئے جن کا کوئی نام کا معلوم ہے، نہ پتہ معلوم ہے، نہ نشان معلوم ہے، اسی طرح سے ان کا بھی کوئی نام اور نشان نہ رہتا. انہوں نے اپنے آپ کو امام حسین کے ساتھ جوڑ دیا. اب جب تک حسین رہیں گے ان کا نام رہے گا، جب تک کربلا کا ذکر رہے گا ان کا نام رہے گا. یہ اہل بیت کا ایک پیغام ہے ہم لوگوں کے لیے. تم دل سے ہمارے ہو جاؤ، ہم تمہارا نام روشن کر دیں گے، تمہارا نام مٹنے نہیں دیں گے. کمیل امام کے ایک صحابی، حضرت علی علیہ السلام کے ایک صحابی جناب کمیل، اللہم صلی علی محمد امام کے ساتھ دل سے آئے. دعائے کمیل کی شکل میں امام نے کمیل کو زندہ کر دیا. جابر ابن عبداللہ انصاری رسول خدا کے خدمت میں، اماموں کی خدمت میں دل سے آئے. حدیث قصہ کی شکل میں جابر ابن عبداللہ انصاری کو زندہ رکھ دیا. ابھی حدیث قصہ پڑھتے ہیں تو اب کیا کہتے ہیں؟ ان جابر ابن عبداللہ انصاری، کہا تم دل سے ہمارے ہو جاؤ، ہم تمہیں مٹنے نہیں دیں گے، ہم تمہیں ختم ہونے نہیں دیں گے. اسی لیے کہا جاتا ہے، اسلام کا ایک قانون ہے، ہماری فقہ کا، ہمارے احکام کا، اگر ایک گلاس پانی گندا ہو جائے، نجس ہو جائے، تو اس ایک گلاس نجس پانی کو ہم پاک کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ کہتے ہیں کہ اس ایک گلاس پانی کو دریا میں ڈال دیں. جب دریا میں ڈال دیں گے تو دریا سے مل کر پاک ہو جائے گا. تو خطرہ اگر چاہتا ہے کہ ہمیشہ زندہ رہے تو چاہیے کہ دریا سے مل جائے. تو ان اصحاب نے اپنے آپ کو حسین کے دریا سے ملا لیا. جب تک حسین کا دریا رہے گا ان کا نام رہے گا، ان کی پہچان رہے گی، ان کا ذکر رہے گا. ہاں، ہم لوگوں کے درمیان کچھ تقریر کا، خطابت کا انداز ہے جس انداز کی وجہ سے ایسی باتوں کو ہم کم ذکر کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ آپ حضرات اس بات کو شوق سے سن رہے ہیں. ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. اسلم ابن عمر ترکی، ان کا پہلی پہچان جو بتائی گئی ہے ان کی، وہ یہ ہے کہ جوان تھے، بہادر تھے اور قاری قرآن تھے. جناب اسلم قاری قرآن تھے، جوان تھے، بہادر تھے ترک کے رہنے والے، لیکن عربی اچھا بول لیتے تھے. اس عربی اچھا بولنے کی وجہ سے دیکھیں، ایک مرتبہ اب ہمارے اور آپ کی جو گھریلو زبان ہے وہ اردو ہے، لیکن ہماری گھریلو زبان ہونے کے باوجود بھی جو پروفیشنل اردو ہے وہ ہم لوگ نہ اکثر سمجھ پاتے ہیں، نہ لکھ پاتے ہیں، نہ بول پاتے ہیں.
عام اردو الگ چیز ہے اور کتابی ادبی اردو الگ چیز ہے. جو مرثیے لکھے گئے ہیں یہ ادبی اردو ہے. ان مرثیوں کے اعتبار سے شاید آپ اور ہم اس بات کو احساس کرتے ہیں جب مرثیہ پڑھا جاتا ہے تو 30-35%, 40% ہم کو سمجھ میں نہیں آتا. کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ اس لیے کہ ادبی اردو ہے. جب آدمی کوئی قانونی جگہوں پر اپنی بات کرنا چاہتا ہے وہاں پر ہم اپنی لوکل اردو نہیں بول سکتے. جیسے ممبر ہے, ممبر پر ہم آ کر اپنی لوکل لینگویج بولنا شروع کر دیں, اگر عادت بن گئی ہے تو ٹھیک, ورنہ اس لیے کہ ابھی ہمارا وہ ماحول نہیں ہے تو اچھا نہیں لگتا. تو مجلس میں ہم لوگوں کی, جبکہ ہم بھی ساؤتھ کے ہیں, آپ بھی ساؤتھ کے, اگر چاہیں تو ہم اپنی معمولی ساؤتھ لینگویج میں گفتگو کر سکتے ہیں, لیکن نہیں ہو پائے گا. تو جناب اسلم ترکی کے رہنے والے ہوتے ہوئے, ترک زبان ہوتے ہوئے, آپ نے اپنے اندر یہ ٹیلنٹ پیدا کر لیا کہ آپ عربی عربوں سے اچھی بول لیتے تھے. جب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے تو جب امام کو کوئی خط لکھنے کی ضرورت پڑتی تو اسلم سے کہتے کہ تم لکھو. کاتب امام حسین جو لقب ان کو دیا گیا ہے, امام حسین کے خطوں اور خطبوں کو لکھنے کی ذمہ داری اسلم کو امام نے دی تھی. تو یہ بہت بڑا شرف ہے, بہت بڑا اعزاز ہے, بہت بڑی عظمت ہے. کربلا میں اور امام کے ساتھ ملنے کے بارے میں جو ان کو بتایا گیا ہے, جب امام حسن کی شہادت واقع ہو گئی, امام حسین نے غلاموں کے بازار سے اسلم کو خریدا. غلام ہیں اسلم, اہل بیت کے غلام, جیسے میسم, جیسے قمبر ہیں, جیسے بی بی فضہ کنیز ہیں, اسی طرح سے جناب اسلم مشہور ہے غلام امام حسین. اگر آپ جا کے کتابوں میں ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے ایک مرتبہ آپ کو اسلم ترکی کے نام سے ان کا نام مل جائے گا. ایک جگہ پر یہ ڈھونڈنا پڑے گا آپ کو کہ امام حسین کے غلام, ترکی غلام. ان عنوانات سے آپ کو پہچانا, آپ کی پہچان کروائی گئی ہے. جب امام حسن کی شہادت واقع ہو گئی, امامت کے اعتبار سے امام چاہ رہے تھے کہ ایک آدمی کو خریدیں. تو جب بازار گئے, بازار میں غلاموں کے درمیان سے آپ نے پیسہ دے کر اس آدمی کو, جو آدمی غلاموں کو بیچ رہا تھا, جناب اسلم کو امام حسین نے خریدا. اب ایک بات جو ہم اور آپ سادی بات ہے, ہم جائیں مارکیٹ فروٹ خریدنے کے لیے, آنکھ بند کر کے خریدیں گے یا دیکھ دکھا کر خریدیں گے؟ جو پیسہ ہم خرچ کر رہے ہیں, جو چیز ہم لینا چاہ رہے ہیں, دیکھیں گے اس کے اندر کتنی خوبی ہے, کتنی سلامت, کتنا سالم ہے, کتنا اچھا میوہ ہے, تب جا کر ہم خریدتے ہیں. ہم جائیں کپڑا خریدنے کے لیے, جو من کرے, جو سامنے نظر آئے اس کو نہیں لیتے. ہوشیار آدمی, بیدار آدمی, چالاک آدمی دکان میں جا کر اگر خرید کے آنا پڑے تو مارکیٹ میں 5 منٹ کا ٹائم بھی بس ہے. 2 گھنٹے 3 گھنٹے جو ہمارے بازار میں صرف ہوتے ہیں, خرچ ہوتے ہیں, گزرتے ہیں, وہ سلیکشن کی وجہ سے ہے, وہ انتخاب کی وجہ سے ہے. انتخاب انسان کی زندگی کا ایک بہت بڑا مہم مرحلہ ہے. ہم کوئی چیز انتخاب کریں, امام حسین کوئی چیز انتخاب کرے تو کیا فرق ہے؟ امام حسین نے سووں کے درمیان کے غلاموں کے درمیان سے اسلم کو انتخاب کیا. تو امام کو معلوم تھا کہ اسلم کے اندر کتنی ایمانداری ہے, کتنی وفاداری ہے, کتنی صداقت ہے, کتنی سچائی ہے, کتنی نیکی ہے, کتنے اچھے کردار کا حامل ہے. اس لیے کہ امام, ہم لوگ ایک بات اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کر سکتے ہیں, وہ یہ کہ ہم اگر کسی آدمی کو کہیں, مثال کے طور پر 5-10 لوگ کھڑے ہوئے ہیں, ایک آدمی کو تھوڑا عزا خانے کی خدمت کے سامنے آئے گا, ہم اس کو دعوت دے دیں گے, آ جاؤ. اس لیے کہ ہم کو اس کی عادت, اس کی فکر, اس کے اندر, اس کے باطن کی خبر نہیں ہے, اس کے باطن کی خبر نہیں ہے. ہم چہرے دیکھتے ہیں, فکروں کو نہیں پڑھ سکتے, عادتوں کو نہیں پہچان سکتے, اس کا پاسٹ ہم کو نہیں معلوم, اس کا فیوچر ہم کو نہیں معلوم.
تو ہم اس اعتبار سے فیصلے لیتے ہیں، لیکن امام جس کی نگاہوں کے سامنے آدمی کا پاس ماضی بھی ہے، آدمی کا آج بھی ہے، آدمی کا کل بھی ہے، آدمی کا ظاہر بھی ہے، آدمی کا باطن بھی ہے، تو امام اگر کسی کو انتخاب کریں تو اس کے اندر وہ عظمت ہونی چاہیے کہ امام انتخاب کریں۔ جناب اسلم ترکی کو امام حسین علیہ السلام نے بازار سے خریدا۔ ایسے واقعات ہماری کتابوں میں بہت سارے ملتے ہیں کہ اماموں نے کچھ لوگوں کو خریدا ہے، اس لیے کہ ترک ہیں۔ یہ ایک ترکی کا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کریں، دو واقعے ہیں، دونوں سن لیں تاکہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے اور ہمارے اماموں کی جو خصوصیات ہیں، جو فضیلتیں ہیں، وہ ہم کو پتہ چلے۔ 10ویں امام کو جب سامرا لایا گیا تو امام نے چاہا کہ اپنے فرزند 11ویں امام کی شادی کریں، دلہن تلاش کر رہے تھے۔ تو پھر دوبارہ وہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ امام انتخاب کرتے ہیں تو چہرے دیکھ کر انتخاب نہیں کرتے، رشتے دیکھ کر انتخاب نہیں کرتے، قابلیت دیکھ کر انتخاب کرتے ہیں۔ امام نے رسول خدا جب پہلی مرتبہ اذان کے لیے انتخاب کرنا چاہ رہے تھے مؤذن کو، تو مکے کے خوبصورت مالدار لوگوں کو چھوڑ کر افریقہ کے ایک سیاہ فام آدمی کو کہا کہ تم جا کے اذان دو۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ غلام ہے، نوکر ہے، اس کا کوئی جاننے والا نہیں، پہچاننے والا نہیں، اتنا بڑا افتخار قیامت تک نام باقی رہ جائے گا کہ اسلام کا پہلا مؤذن یہ ہم کو دیں۔ تو رسول خدا نے فرمایا تم اپنے عقیدے اور ایمان کو بلال کے برابر کر لو، یہ فخر تم کو دے دوں گا۔ یہاں پر نہ صورتیں دیکھی جاتی، نہ رشتے دیکھے جاتے، بلکہ انسان کا ایمان، انسان کا تقوی، انسان کی نیکیاں دیکھی جاتی ہیں۔ امام نے چاہا کہ اپنے لیے دلہن انتخاب